گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین ومن تطوع خیرا فهو خیر لهم وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. گنتی کے چند دن ہیں، ان میں بھی اگر کوئی تم میں مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کا کھانا دیں، اور اگر کوئی کھانا بھی دے اور خود روزے بھی رکھے یہ تو بہت ہی اچھا کام ہے. اور اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بڑا ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے اور دلائل ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس مہینے میں جو تم میں کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی کر لے. اور جو روزے بھی رکھے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے تو یہ اس کے لیے بڑا ہی بہتر ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اگر تم سارے گنتی پوری کر لو تو یہ بہت ہی اچھا ہے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بھی بن جاؤ. اللہ کی حمد و ثنا جو سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے. وہ رب العالمین اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے میرا رب کچھ نہ دینا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دعا ہے اللہ ہمارے پیارے نبی کے درجے بلند فرمائے، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، اور اللہ کریم مجھے اور آپ کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، جنت میں پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے. میرے جی دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، نہایت واجب الاحترام میری روحانی ماں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کی خاص رحمت سے اور خاص اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ جو چاند نظر آنے والا ہے یہ رمضان المبارک کا ہے، اور رمضان المبارک
جیسا کہ تمام کتابوں میں سردار کتاب، افضل کتاب وہ قرآن کریم ہے، اسی طرح سارے مہینوں میں سردار مہینہ وہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ تعالی ہماری قسمت میں فرمائے۔ رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک زندگی عطا فرما، ہمیں رمضان تک زندہ رکھ، اور برکتوں رحمتوں والا جو مہینہ آ رہا ہے اس کے روزے رکھنے کی، راتوں کو جاگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ دعا فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام۔ آج ہم ان چیزوں کو بھول رہے ہیں، بلا دیتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھو، جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدک وان محمدا عبد اللہ ورسولہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج فی بیت اللہ الحرام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزے فرض ہیں رمضان کے، جان بوجھ کر جس نے ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دیا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کا اجر و ثواب نہیں پا سکتا۔ اتنا عظیم مہینہ ہے رمضان المبارک۔ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے ساری زندگی کے روزے اس روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جس طرح ایک جمعہ پڑھنے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، ایک نماز پڑھنے کی وجہ سے اگلی نماز تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایک رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان اِلیٰ رمضان، رمضان سے لے کے رمضان تک، رمضان سے لے کے رمضان تک۔ اللہ اکبر۔ اہلاً سہلاً، ست بسم اللہ رمضان پیارا، ست بسم اللہ رمضان آیا، خوش ہو گئے نے مومن سارے، ست بسم اللہ رمضان خوش ہو گئے مومن سارے نے، سب روزے رکھن گے اللہ دے پیارے نے۔ اتنی برکتوں رحمتوں والا مہینہ
اللہ اکبر کبیرہ۔ ہو مبارک رمضان آیا، رب کا قرآن آیا، ہو مبارک رمضان آیا، رب کا قرآن آیا، خوشیاں مومنوں ہویاں، آیا اللہ دا مہمان، جنت فردوس دے بوے کھل گئے سارے نے، اہلاً سہلاً رمضان، خوش ہو گئے سارے نے۔ بڑی برکتوں والا مہینہ، بڑی رحمتوں والا مہینہ، تے تو آیا خوشیاں آیاں، تو آیا خوشیاں آیاں، پئیاں چاروں طرف دعائیاں، ہویاں دل دیاں خوب صفائیاں، رب نے رحمتاں فرمائیاں، ست بسم اللہ رمضان، خوش ہو گئے سارے نے، رمضان آیا تے جنت دے بوے کھل گئے سارے نے۔ اللہ اکبر، عظیم مہینہ رمضان المبارک ہے۔ ست بسم اللہ آیا پیارا، ست بسم اللہ آیا پیارا، رب مہمان کلایا پیارا، تے قسمت والے پایا پیارا، ہو گئے اللہ دا رحمان شانہ والا اے ماہ رمضان شانہ والا ہے۔ ایک رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک روزے رکھنے کی وجہ سے میرا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین اس کے روزے رکھنے کی، اس میں ذکر اذکار کرنے کی، تسبیحات پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تیرے وچ آیا رمضان، تیرے وچ آیا قرآن، جبریل تیرا مہمان، آیا حورا تے غلمان، رمضان تیری کیا شان، رمضان تیری کیا شان، تیرے آن تے گھر گھر وچ ہو گئے لشکارے نے، اہلاً سہلاً رمضان، خوش ہو گئے سارے نے۔ کیا شان رمضان المبارک کی ہے، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، امام الانبیاء فرماتے ہیں، فرمایا الصوم جنت، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہے؟ ڈھال یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ رب العالمین گناہوں سے بھی بچا لیتا ہے، جہنم کی آگ سے بھی بچا لیتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ جس طرح ڈھال ہے مجاہد کے پاس، تلوار کا وار ہوا، ڈھال نے بچا لیا، اسی طرح روزہ ڈھال ہے، جہنم میں نہیں جانے دے گا، روزہ رکاوٹ بن جائے گا۔ روزہ کہے گا نہیں اس نے مجھ سے محبت کی ہے، رمضان کہے گا اس نے میرا احترام کیا ہے، میرا ادب کیا ہے، اب ایک تو اس سے میں گناہ نہیں ہونے دوں گا، اور دوسرا روزے کی وجہ سے رب جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتا۔ یہ روزہ ڈھال ہے۔ اور روزے کی ایک خوبی یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کے اندر تقوی، پرہیزگاری پیدا کر دیتا ہے، گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ انسان کی انسانی جو شہوت ہے
اس میں روکنے کے لیے روزہ بہت بڑا نسخہ ہے، بہت بڑا نسخہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں، اگر اللہ توفیق بخشے تو شادی کراؤ، شادی کر لو، ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو کوئی طاقت نہیں رکھتا شادی کے لیے، اس کے پاس مال اسباب رعیش نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا پھر وہ ایسا کرے، فَلْيَصُمْ، پھر وہ روزے رکھے۔ جسے شادی کی طاقت نہیں ہے یا مال اسباب رعیش وغیرہ سامان پیسہ روپیہ نہیں ہے، وہ روزے رکھے۔ اللہ کے نبی روزے کا کیا تعلق ہے شادی کے ساتھ؟ فرمایا روزے رکھے گا، اللہ دنیاوی محبت اور شہوت جو ہے اس کو روک دے گا، روزے کی وجہ سے اللہ اس کے تقوی میں برکت فرما دے گا۔ تقوی برائیوں سے بچا لیتا ہے، تقوی گناہوں سے بچا لیتا ہے، روزے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا یہ معنی تھوڑا ہے کہ صرف جنت میں نہیں جانے دے گا، بلکہ ڈھال کا یہ معنی بھی ہے کہ روزے کی وجہ سے رب بیماریاں اس کے قریب نہیں آنے دیتا۔ یہ ایک بڑا پیارا نسخہ ہے کرونے سے بچاؤ کے لیے۔ ہمارے تو ہاں حکمران بھی اور سب لگے ہوئے ہیں نا، ماسک پہن لو، سینیٹائزر استعمال کر لو، ویکسین لگوا لو، یہ کر لو، وہ بھی ٹھیک ہے، بار بار صابن سے ہاتھ دھو، وہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ روزہ رکھو۔ روزہ ڈھال ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے رب بیماریاں دور فرما دیتا ہے، روزہ بچا لے گا ہر بیماری سے، روزہ بچا لے گا۔ روزے میں اللہ نے یہ قوت رکھی ہے، یہ تاثیر رکھی ہے، بیماریوں سے بندہ بچ جاتا ہے روزے کی وجہ سے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا تسحروا فإن فی السحور برکہ، میرے پاک نبی نے فرمایا سحری کھایا کرو، اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ کیوں فرمایا؟ صبح صبح سحری کی ٹائم کھانے میں برکت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ سحری کھاؤ گے اور پھر صبر کر کے مغرب تک، اذان تک صبر کر کے کھانے پینے سے رکے رہو گے، اللہ رب العالمین کھانے میں برکت بھی عطا کرے گا اور جسم کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ یہ خوبی ہے روزے کے اندر، یہ خوبی ہے روزے کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ فرمایا ایک روزہ ڈھال اس سے بھی ہے، وہ ڈھال کیا ہے؟ الصوم جنۃ جنۃ من عذاب اللہ، روزہ ڈھال ہے بڑی بڑی بیماریوں سے، بڑے بڑے فتنوں سے، روزہ بندے کو امن دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے۔ اور فرمایا فتنے سے بچو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی ازمائش، تمہاری اولاد بھی ازمائش۔ اور اس ازمائش سے کیسے بچو گے؟ اس ازمائش سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، اس ازمائش سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھو گے، روزہ رکھنے پر اللہ ازمائشوں سے محفوظ فرمائے گا۔
روزہ ڈھال ہے. اللہ اللہ. فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ. بندے کے لیے مال، اولاد، ہمسایہ سب کچھ آزمائش ہے. اللہ ان آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. مال بھی آزمائش، ہمسایہ بھی آزمائش، اولاد بھی آزمائش. تو فرمایا اس آزمائش سے کیسے بچیں گے؟ 3 چیزیں اختیار کرو گے. ان آزمائشوں سے بچنے کے لیے الصلاۃ والصوم والصدقۃ. ایک نماز پڑھو، ایک صدقہ خیرات کرو، ایک روزہ رکھو. یہ تینوں عمل اختیار کرو گے اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرما لے گا. یہ ہے ڈھال روزہ، یہ ہے روزہ ڈھال. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا روزے سے نوسر بازی، فراڈ، دھوکہ، بے ایمانی، ملاوٹ، ان چیزوں سے بھی بندہ بچ جاتا ہے. کیوں؟ بندہ کہتا ہے میرا روزہ ہے. شرم آتی ہے روزہ رکھ کر میں بھائی جھوٹ نہیں بولوں گا، فراڈ نہیں کروں گا، ملاوٹ نہیں کروں گا، نوسر بازی نہیں کروں گا، دھوکہ نہیں کروں گا، فراڈ نہیں کروں گا. یہ روزے کے اندر اللہ نے اثر رکھا ہے. روزے کی وجہ سے کہتا نہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُظْلَمُونَ وَلَا يُظْلَمُونَ فِيهَا نَقِيرًا. فرمایا جس نے برے عمل کیے، جس نے نیک عمل کیے، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، نیک عمل کرنے والے ہیں. میرے اللہ فرماتے ہیں ان کے نیک عمل کی وجہ سے رب ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. ایک جگہ پہ اور فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. نیک عمل کرنے والا، روزے رکھنے والا مرد ہو، روزہ رکھنے والی عورت ہو، روزہ رکھنے والا مومن ہو، میرے اللہ فرماتے ہیں اس کے نیک عمل کی وجہ سے اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ انہیں جنت میں داخلہ نصیب کرے گا اور ذرا بھر بھی ظلم نہیں کرے گا. ذرا بھر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا. یہ سب روزے کی خوبیاں ہیں، یہ سب روزے کی خوبیاں ہیں. اللہ اکبر. اور فرمایا روزے کا اور کیا ثواب ہے؟ ایک روزہ رکھنے کا اجر یہ ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک روزہ اللہ پر ایمان یقین کے ساتھ جو رکھنے والا شخص ہے اس کے ایک روزے کی وجہ سے زندگی بھر کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے معمولی چیز ہے، لیکن اللہ کے لیے روٹی چھوڑ دینا، بوتلیں چھوڑ دینا، کھانا پینا چھوڑ دینا، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک روزہ رکھنے پر اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ تو اللہ کے لیے کچھ کر کے دیکھ. صرف اللہ کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کر، کتنا رب رنگ لگائے گا، رب کتنی مہربانی فرمائے گا. اللہ اکبر. اور جس نے رات کا قیام کیا اس کا بھی بڑا اجر ہے. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر لہو ما تقدم من ذنبہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے رات کو نفل پڑھے، قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، اللہ رب العالمین اس کے بھی پچھلے گناہوں پر قلم پھیر دیتا ہے۔ کتنا اجر ہے روزے کا اور نماز تراویح کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت کے روز اللہ کے دربار میں یہ نماز تراویح، یہ رب کا قرآن، یہ آ جائے گا۔ یا منعتہ النوم الہ العالمین، میں نے تیرے بندے کی نیند چھین لی، روک لی، نہیں سونے دیا۔ کھانا کھایا تھا، ٹھنڈے پانی پیے تھے، افطاری میں بہت کچھ استعمال کیا تھا، پھر نشہ، پھر نیند کا غلبہ، پھر ٹھنڈی راتیں، دن گرم راتیں ٹھنڈی، لیکن یا اللہ میں نے تیرے بندے کو سونے نہیں دیا۔ تیرا بندہ قرآن پڑھتا رہا، قرآن سنتا رہا، میں نے تیرے بندے کو نماز تراویح پہ لگا دیا۔ نیند کا غلبہ تھا پر سویا نہیں، قرآن سننے کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے۔ تھکاوٹ بڑی تھی پر سویا نہیں، تراویح کی وجہ سے۔ یا اللہ میں نے تیرے بندے کو سونے نہیں دیا، میں نے تو مسجد میں نماز تراویح کے لیے کھڑا کر دیا۔ آج میں سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر دے۔ رب قرآن کی سفارش پر اس کو معاف کر دے گا۔ اور روزہ کہے گا یا اللہ منعتہ الطعام والشراب والشہوات، میں نے تیرے بندے کا کھانا بھی روکا، میں نے پانی بھی روکا، میں نے شہوات کو روکا، میرے لیے تیری رضا کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ الہ العالمین اس کو معاف کر دے۔ میرا رب نہ قرآن کی موڑے گا، نہ میرا رب روزے کی موڑے گا۔ اسے معمولی نہ سمجھو، ایک روزے پر پتہ نہیں کتنا اجر و ثواب۔ یہ تو فرضی روزہ ہے، جو نفلی روزہ پڑھتا ہے، نفلی روزہ کرتا ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے، ایک نفلی روزہ رکھنے پر 50,000 سال جہنم کے دھوئیں سے اللہ اس روزے دار کو دور کر دیتا ہے، ایک روزہ رکھنے سے۔ یہ تو نفلی روزہ ہے، اور جو فرضی روزہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا تو کیا ہی اجر ہے۔ فرضی روزے کا اجر یہ ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ فرضی روزہ ایک رکھنے پر زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے رمضان، یہ تو ہماری بیماریاں دور کرنے کے لیے رمضان آ رہا ہے، یہ تو کرونے کے خاتمے کے لیے رمضان آ رہا ہے۔ یہ کرونا جو کچھ بھی ہے، آزمائش ہے، سب کچھ جو بھی ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ دشمن کی چال ہے تو پریشان تو ہم ہوئے ہیں نا، پھر بھی آزمائش ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے عذاب ہے پھر بھی آزمائش ہے، پریشان تو ہم ہوئے، ہر بندہ متاثر ہے، کاروباری بھی متاثر ہے، حکومت بھی پریشان ہے، دنیا پریشان ہے، آخر کوئی آزمائش تو ہے نا۔ تو فرمایا رمضان اللہ کی رحمت سمجھو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرے بندو میرا شکر ادا کرو، میں نے کرونا کے دوران رمضان کو بھیج دیا۔ رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ تمہاری بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے۔ شکر ادا کرو اللہ کا کہ رمضان آ رہا ہے، تیاری کر لو رمضان کی۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ،
چاند دیکھ کے روزہ رکھو سنت ہے، چاند دیکھ کے روزہ چھوڑو سنت ہے۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعَدَدَ، اگر یہ بادل ہوں، چاند نظر نہ آئے یا کوئی وجہ ہو تو 30 روزے پورے کر لو، اگلے دن عید کر لو۔ شوال کے پورے کر لو، اگلے دن روزہ رکھ لو۔ بہت آسان طریقہ ہے اسلام کا۔ چاند دیکھو روزہ رکھ لو، چاند دیکھو عید کر لو، اگر بادل ہوں تو 30 پورے کر لو، بات ختم۔ آسان طریقہ اسلام کے اندر۔ نہیں چاند نظر آتا نہ آئے، 30 پورے ہو گئے، چلو جی عید ہے۔ اسلام کا بہت آسان طریقہ ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما دیا۔ اور یہ رمضان المبارک صرف روزوں کا مہینہ ہی نہیں ہے، رمضان قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ اللہ اللہ، ایک رات رمضان میں، وہ رات کون سی ہے؟ آخری دھاکہ رمضان کا، اس میں وہ رات تلاش کرو۔ وہ 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی، 29ویں بھی۔ جو اس ایک رات کی عبادت میرے اللہ کے ہاں 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ 80 سال کی عبادت ایک طرف، اور رمضان کی تاک رات کی لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات اللہ کے آسمانی نورانی فرشتے آتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی اللہ کی رحمت اور سلامتی کے نظارے ہوتے ہیں۔ اس رات فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا منذرین۔ ایک رات کا اتنا مقام و مرتبہ ہے، فرمایا یہ تو وہی رات ہے جس رات پتے کٹتے ہیں۔ ہم نے تو یہ بنا رکھا ہے کہ یہ شب برات ہے۔ میرے جی دوستو، اسلام عبادت سے نہیں روکتا۔ روزے رکھو، نفل پڑھو، قبرستان کی زیارت کرو، کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک ہی رات مخصوص کر لینا کہ اس رات قبرستان کی زیارت ہے، اس رات اللہ کی عبادت ہے، اس رات فیصلے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن میں آ چکا ہے کہ جس رات بندے کے سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ شعبان کی رات نہیں ہے، شعبان کے پورے مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں اللہ کے رسول اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے، ایک رمضان کے اندر، ایک شعبان کے اندر۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ بہت ساری دنیا کو پتہ نہیں ہے شعبان کی کیا قدر و قیمت ہے، شعبان میرے اللہ کا مہینہ ہے، یہ جو مہینہ جا رہا ہے یہ میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ اور رمضان آنے سے کچھ دن پہلے آپ روزے چھوڑ دیتے، کیونکہ اسلام کے اندر کسی مہینے کے استقبال میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ روزے رمضان کے استقبال کے لیے ہیں، اس لیے آپ چھوڑ دیتے تھے۔ اس مہینے میں کثرت سے روزے،
20 سے بھی زیادہ روزے رکھتے جاتے۔ میرے عزیز دوستو، آنے والے مہینے رمضان کی قدر کرو، اس کی تیاری کرو اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ رمضان کے آنے سے پہلے یہ رمضان کی خوبی ہے کہ فی الجنت، جنت کے اندر بابن یقال لہ باب الریان، جنت کے اندر ایک مخصوص دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ ریان کہتے ہیں سیرابی کو، سیرابی۔ فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا چھوڑا، پانی چھوڑا، اللہ کی رضا کے لیے شہوات کو چھوڑا، اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کو چھوڑا، اس نے اپنے دل کو سیراب کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نور سے، قرآن سے، فرما برداری سے اس نے اپنے سینے کو سیراب کیا، روحانیت اختیار کی۔ فرمایا رب نے اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ بنا دیا جس کا نام باب الریان ہے۔ روزے داروں کا دروازہ صرف روزے داروں کے لیے کھلے گا، روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اعلان کرنے والا ایک اعلان کرے گا، روزے داروں اگر کوئی ہے روزے دار تو آ جائے، جنت میں داخل ہو جائے۔ جب سب داخل ہو جائیں گے تو پھر یہ جنت کا دروازہ باب الریان بند ہو جائے گا، پھر اس کو تالا لگ جائے گا، بس صرف روزے دار گزر سکتے ہیں اور کوئی نہیں گزر سکتا۔ یہ خوبی ہے روزے داروں کی، روزے داروں کی خوبی ہے۔ لا يدخل من احد غیرکم، روزے داروں کے علاوہ اور کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ رمضان کی خوبی اور رمضان کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا، اور پھر روزہ رکھ کر اس کا احترام بھی کرنا ہے، اس کا ادب بھی کرنا ہے۔ روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولنا، روزہ رکھ کر آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، روزہ رکھ کر کانوں کی حفاظت کرنی ہے، روزہ رکھ کر ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے، روزہ رکھ کر فراڈ، جھوٹ سے بچنا ہے، روزہ رکھ کر 2 نمبری سے بچنا ہے، ملاوٹ سے بچنا ہے، روزہ رکھ کر سینے کو صاف رکھنا ہے تاکہ اللہ کے دربار میں روزہ کہے، اللہ اس نے میرا خیال کیا تھا، میں آج سفارش کرتا ہوں، اس کا تو خیال کر اور اس کو جنت عطا فرما۔ روزہ رکھ کر احترام کرنا ہے۔ اور فرمایا روزے دار سے اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے، روزے دار کی بے عزتی کرتا ہے، روزے دار کے لیے کوئی تبرے بولتا ہے، روزے دار کے لیے کوئی برے لفظ استعمال کرتا ہے، روزے دار کی کوئی غیبت کرتا ہے، روزے دار پر کوئی الزام لگاتا ہے، روزے دار کے ساتھ خواہ مخواہ جھگڑا کرتا ہے، تو روزے دار آگے سے یہ کہہ دے، انی صائمٌ، میں نے تیرا مقابلہ نہیں کرنا، میرا روزہ گئے۔ اتنے لفظ کہنے میرے رب کو اتنے پسند ہیں کہ روزہ اس کے حق میں قیامت کے روز سفارشی بن جائے گا۔ اس نے کہا تھا یا اللہ میرا روزہ ہے، میں نے لڑنا نہیں ہے، میں نے جواب نہیں دینا، میں نے جھگڑا نہیں کرنا، اس کے صبر کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ جنت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر روزے کی کتنی قدر و قیمت ہے، اللہ اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سن لے، میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا روزے کی قدر و قیمت کیا ہے، روزے کی شان و شوکت کیا ہے۔ میرے نبی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، میرا نبی قسم نہ بھی اٹھائے تو میرے نبی نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین تھے، اور نبوت کے بعد بھی میرے نبی صادق اور امین تھے، لیکن پھر بھی میرے نبی کیا کہتے ہیں، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں محمد کی جان گئے۔ اللہ کے نبی آپ قسم نہ اٹھائیں،
ہمیں یقین ہے۔ فرمایا نہیں، بات کو پختہ کرنے کے لیے، بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے تاکہ سننے والا یقین کر لے، میرے امتیوں میری بات پر یقین کر لو۔ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں روزے دار کے منہ سے جو مہک ہے، جو ہوا ہے، جو اس کے منہ سے نکلنے والی ہوا ہے، وہ میرے اللہ کو اتنی پسندیدہ ہے، اتنی جنت کی کستوری کی خوشبو نہیں اللہ کو پسند جتنی روزے دار کے منہ سے نکلنے والی ہوا پسند ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یار منہ پرا کر، تیرے منہ چو ہوا آندی ہے، بدبو آندی ہے، یہ پتہ نہیں تو کی مردار کھا کے آیا ہے، میں کی آ رہی تیرے منہ چو۔ مگر روزے دار کے بارے میں میرے اللہ فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے رب کو وہ منہ سے نکلنے والی جو ہوا ہے اتنی پسند ہے کہ مجھے جنت کی جو کستوری کی خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ پسند روزے دار کے منہ سے نکلنے والی ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں، وہ بھی حدیث نبوی ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے، پہلی بخاری شریف کی، یہ مسلم شریف کی حدیث۔ یہ ہے للصائم فرحتان، اللہ کے رسول نے فرمایا روزے دار کو میرا رب دو خوشیاں عطا کرتا ہے۔ کتنی خوشیاں؟ دو۔ اور بڑی خوشی دل سے، ایک تو ہوتا ہے ڈرامے، ویسے ہی بندہ مہمان کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، گھر میں چاہے لڑائی ہو رہی ہو، اب مہمان کو دیکھ کے دانت نکالتا ہے، یہ سمجھے بڑا خوش ہے۔ بڑا خوش کیا ہے؟ وہ تو پریشان ہے، وہ کوئی اصل خوشی نہیں ہوتی۔ اصل خوشی جو روزے دار کو اللہ عطا کرے گا، دو خوشیاں میرے نبی فرماتے ہیں، دو خوشیاں، اللہ 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 کے رسول، دو خوشیاں، ایک خوشی للصائم فرحتانی، ایک خوشی اذا افطرا، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت جو اللہ کے اجر کی امیدیں رکھتا گئے، ایک اس وقت کی خوشی ہے، اور دوسری خوشی ہے اندہ لقاءہ، جب وہ روزے دار اللہ سے ملاقات کرے گا اس وقت جو اللہ اس کو اجر و ثواب دے گا اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ ایک دنیا کی خوشی، ایک آخرت کی خوشی، اللہ ہمیں دونوں نصیب فرمائے۔ دنیا کی خوشی جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ پر ایمان و یقین ہوتا ہے، اس وقت خوشی جب اسے یقین ہوتا ہے میرا اللہ مجھے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور دوسری خوشی یہ ہے کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا رب اس پہ اتنا خوش ہوگا کہ رب اسے جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ دو خوشیاں مومن کے لیے، دو خوشیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو تیاری کر لو، تیار ہو جاؤ، معمولی نہ سمجھو۔ رمضان کی تیاری یہ ہے، تم کہو گے تیاری کیا ہے؟ لتاں نو تیل مل لو تے جناب ورزش کر لو، یہ تیاری؟ تیاری یہ ہے روحانی تیاری۔ آج سے ہی اپنا ذہن بنا لو اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کر لو، آنکھوں کی حفاظت کا عنوان بنا لو، زبان کی حفاظت کا عنوان بنا لو، اور اپنی ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو، اللہ پر ایمان و یقین پختہ کر لو۔ رمضان کی تیاری جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوتیں زیادہ کریں گے،
روزے رکھیں گے اپنی حفاظت کریں گے اور مسجدوں کو آباد کریں گے اور روزے کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا زیادہ روزے کی حفاظت اور اس کے حقوق کا خیال کرو گے اتنا ہی روزے کا وزن ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد